بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی افریقیہ میں بہادری کے واقعات سے۔ کس طرح سے انہوں نے اپنی دلیری اور بہادری کے کارنامے دکھائے اور کس طرح سے مسلمانوں نے افریقیہ کی جنگ میں فتح حاصل کی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تفصیل سے بتائیں گے۔ معرکہ ذات السواری کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا، اور ناظرین آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے جو فتوحات حاصل کیں ان کے فوائد اور نتائج کیا تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں عظیم سپاہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین سلمان بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی افریقیہ میں بہادری کا۔ ناظرین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب افریقیہ پر حملہ کرنے والے مسلمانوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تو انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ نہایت سبک رفتاری سے چلے، افریقیہ جا پہنچے۔ مسلمان خوشی سے پھولے نہ سمائے، ہر طرف نعرہ تکبیر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ جرجیر نے اپنے جاسوسوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس امدادی لشکر آیا ہے۔ اس خبر سے اس کے اعصاب شکستہ ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، صبح سے لے کر ظہر تک مسلمانوں کی جنگ کا جائزہ لیتے تھے۔ ظہر کی اذان ہو جاتی تو ہر فریق اپنے اپنے خیموں میں واپس چلا جاتا۔ حسب معمول وہ اگلے دن لڑائی کا جائزہ لینے نکلے تو انہیں سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے۔ دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ نے جرجیر کے ایک منادی کرنے والے کو سنا۔ وہ کہہ رہا تھا جو عبداللہ بن سعد کو قتل کرے گا اسے 1,00,000 دینار انعام دیا جائے گا، اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی کروں گا۔ اس لیے عبداللہ ڈرتے ہوئے باہر نہیں آئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں کہا، آپ اعلان کرا دیں کہ جو شخص جرجیر کا سر میرے پاس لائے گا میں اسے 1,00,000 دینار بطور انعام دوں گا۔ اس پر مستضاد جرجیر کی بیٹی سے اس کی شادی بھی کروں گا اور اس کی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ انہوں نے اس طرح کیا تو جرجیر عبداللہ سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان لوگوں کے ساتھ ہماری جنگ طول پکڑ رہی ہے، یہ ہمارے لیے کسی صورت بہتر نہیں، کیونکہ یہ ان کے شہر ہیں اور انہیں مسلسل کمک پہنچ رہی ہے، جبکہ ہم مسلمانوں اور ان کے شہروں سے دور ہیں اور ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کل ہم ایک باصلاحیت اور بہادر جماعت اپنے پیچھے خیموں میں تیار چھوڑ جائیں اور خود جا کر دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑائی کریں، یہاں تک کہ دشمن پریشان ہو جائے اور اکتا جائے۔ جب جنگ بند کر کے وہ خیموں میں چلے جائیں اور مسلمان بھی لوٹ آئیں تو خیموں میں موجود مسلمان جو جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں اور آرام کر رہے ہوں وہ اچانک دشمن پر حملہ کر دیں۔ امید ہے اس تدبیر سے اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سربرآوردہ ساتھیوں کی ایک جماعت کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے اس حکمت عملی کی تائید کی۔ اگلے روز عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طے شدہ منصوبے پر عمل کیا اور تمام بہادروں کو ان کے خیموں میں ٹھہرا دیا۔ ان کے گھوڑے ان کے پاس تیار کھڑے تھے، باقی لشکر گیا اور اس نے ظہر تک دشمن سے زبردست جنگ کی۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو رومیوں نے حسب عادت واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واپس جانے کا موقع نہ دیا، لڑائی پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ تھک کر نڈھال ہو گئے۔ پھر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے واپس آ گئے۔ فریقین نے اسلحہ اتار دیا اور تھکاوٹ کے مارے گر پڑے۔ اسی لمحے سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بہادر مسلمانوں کو جو آرام کر رہے تھے ساتھ لیا۔ اچانک دشمن پر یکبارگی حملہ کر دیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔
رومیوں کو سنبھلنے اور ہتھیار بند ہونے کا موقع ہی نہ ملا کہ مسلمانوں نے انہیں جا لیا۔ جرجیر سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ رومی پسپا ہو گئے، ان کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے۔ جرجیر کی بیٹی کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کا رخ کیا، محاصرہ کیا اور شہر فتح کر لیا۔ بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ یہ مال اس قدر زیادہ تھا کہ اتنا کسی اور شہر میں نہیں تھا۔ ایک شاہ سوار کا حصہ 3000 دینار اور پیادے کا 1000 دینار بنا۔ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سبیتلا شہر فتح کر لیا تو سپاہیوں کو شہر میں پھیلا دیا۔ وہ نہایت پھرتی سے شہر میں پھیل گئے۔ انہوں نے لوگوں کو قید کیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ ایک گروہ کو انہوں نے ماحل کے قلعے کی طرف روانہ کیا۔ وہاں آس پاس کی آبادی نے پناہ لے رکھی تھی۔ انہوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور بغیر جنگ کے یہ بھی فتح ہو گیا۔ اہل افریقہ نے مصالحت کر لی، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے بادشاہ جرجیر کی بیٹی بطور انعام سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور انہیں افریقیہ کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دلیر انسان تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب مسلمانوں نے افریقیہ پر چڑھائی کی تو ان کی تعداد 20,000 تھی۔ ان کی قیادت سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ اس لشکر میں سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ادھر بربر کا حاکم جرجیر 1,20,000 یا 2,00,000 فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو جرجیر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لے۔ اس طرح مسلمان نہایت خطرناک صورتحال میں پھنس گئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جرجیر لشکر کی پشت پر موجود ہے، عمدہ گھوڑے پر سوار ہے، 2 لڑکیاں اس پر مور کے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، چند نوجوان میرے ساتھ کر دیں جو پیچھے رہ کر میرا دفاع کریں، میں جرجیر کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہادروں کا ایک گروہ میرے ساتھ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ پیچھے سے میری حفاظت کریں۔ میں صفیں چیرتا ہوا بادشاہ کی جانب بڑھا۔ دشمن سمجھتے رہے کہ میں بادشاہ کی جانب کوئی پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اسے مجھ سے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بھاگ نکلا۔ میں نے اس کا تعقب کیا، اسے پیچھے سے جا لیا اور نیزے سے حملہ کر دیا۔ پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر نیزے کی انی پر نصب کیا اور نعرہ تکبیر لگایا۔ یہ منظر دیکھتے ہی بربری دہشت زدہ ہو گئے اور دم دبا کر ایسے بھاگے جیسے تیتر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، انہیں قتل کیا، قیدی بنایا اور بہت سا مال بطور غنیمت حاصل کیا۔ یہ واقعہ سبتیلا شہر میں جو قیروان سے 2 دن کی مسافت پر ہے پیش آیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ پہلا کارنامہ تھا جس سے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت ہو گئی۔ اللہ ان سے، ان کے والد اور ان کے تمام ساتھیوں سے راضی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ ہولناکیوں سے گھری ہوئی بلندیوں کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ یہ وہ کارنامہ تھا جو انہوں نے کسی سابقہ تجربے کے بغیر انجام دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ اس سے پہلے ان کی بہادری کے کارناموں کا ذکر کسی مہم میں نہیں ملتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرناک مہم میں، جس میں عام تجربات کے مطابق انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے، وہ کس طرح آگے بڑھے اور یہ کارنامہ کس طرح انجام دے ڈالا۔ اس طرح کی مہم میں جاں باز کے دل میں 2 طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے اور بربری حاکم کا کام تمام کر دے۔ اس طرح دشمن کے لشکر میں بھگدڑ مچ جائے اور کفار حسب عادت بھاگ جائیں۔ یوں مسلمان اس خطرناک مارکے میں الجھے بغیر ہی کامیاب ہو جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور شہید قبول کر لے اور یوں وہ اعلیٰ آرزو کے حصول میں کامیاب ہو جائے اور ان بلند درجات تک اس کی رسائی ممکن ہو جائے جن کے برگزیدہ لوگ تمنا رکھتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اسی طرح کافروں کو ڈرانا اور ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا کرنا بھی مقصود ہو سکتا ہے، جو بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ کفار اس سے یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا ہر سپاہی اسی طرح دلیر اور جنگجو ہے۔ کسی جانباز کی شجاعت کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھڑکتے ہوئے مارکے کے تنور میں ڈال دے۔ ایسا اقدام صرف وہی عظیم لوگ کر سکتے ہیں جنہیں مارکہ حق و باطل سے جنت کی خوشبو آ رہی ہو اور وہ اس میں رہنے کی مشتاق ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حملہ کیا تو وہ اس وقت دنیا کے تعلقات اور اس کے حوصلہ شکن بوجھ سے آزاد تھے۔ ان کا مقصد ان نعمتوں کا حصول تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں جو اس کے راستے میں اپنی طاقت کے مطابق جہاد کرتے ہیں، چاہے انہیں غلبہ نصیب ہو یا وہ جام شہادت نوش کر جائیں۔ اس واقعے میں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ جب بربری حاکم قتل ہو گیا تو بربری سپاہی مسلمانوں کے لشکر سے ڈر کر اس طرح بھاگے جیسے تیتر بھاگتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، بغیر کسی مزاحمت کے انہیں قتل کیا اور قیدی بنایا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ بے جگری سے باطل کے خلاف لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس مارکے میں مسلمان یقیناً نہایت خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے۔ تعداد میں 6 گنا زیادہ دشمن نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ مسلمانوں کے لیے چاروں جانب لڑائی کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں دشمن کے ساتھ ہر طرف مقابلہ کرنا نہایت مشکل تھا۔ جیسا کہ راوی کا بیان ہے، مسلمان جس بری طرح پھنسے ہوئے تھے، اس سے زیادہ خوفناک منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت دلیر جنگجو عطا کر دیا۔ اس نے ایک نادر مہم جوئی کی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو وحشت انگیز خطرے سے نجات دی۔ ہم ان بہادروں کے کارناموں کو بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا۔ وہ بھی یقیناً ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس خطرناک مہم میں برابر کے شریک تھے۔ اگرچہ تاریخ نے ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ان کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور امت کا سر اپنے ان بہادروں کا تذکرہ کر کے ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا۔ ناظرین، افریقیہ میں رومیوں کو کاری ضرب لگی تھی۔ روڈس سے برکا تک بحیرہ روم کے ساحلوں پر اسلامی بحری بیڑے کے غلبے کے بعد ان کے ساحل خطرے میں پڑ گئے تھے۔ قسطنطین بن ہرقل نے رومیوں کے بنائے ہوئے جنگی جہاز جمع کیے اور 1000 جنگی کشتیاں لے کر نکلا تاکہ وہ خشکی میں پہنچنے والے مسلسل خسارے کا بدلہ لے سکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی پیش قدمی روکنے کا حکم دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصر بن ارطاط رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شام کی کشتیاں مصر روانہ کی۔ مصر پہنچنے پر یہ کشتیاں سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتیوں کے ساتھ مل گئیں۔ ان سب کی قیادت سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ ان کشتیوں کی مجموعی تعداد صرف 200 تھی۔ یہ اسلامی لشکر ان نامی گرامی بہادر مجاہدین پر مشتمل تھا جنہیں سابقہ مارکوں میں آزمایا جا چکا تھا۔ وہ اس سے قبل رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دشمن کی ہیبت اور شان و شوکت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں جن کی کشتیاں بہت کم تھیں، پھر بھی ان کے حوصلے بلند تھے۔ دشمن کے متعلق خوف نہیں تھا۔ مسلمان سمندر کی جانب نکلے، ان کے قلوب و اذہان میں اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت تھی۔ وہ رومیوں کی شان و شوکت کو ہیچ اور ناقابل توجہ سمجھتے تھے۔ اس تاریخی مارکے کے کئی اسباب تھے، مثلا مسلمانوں کے وہ تابڑ توڑ حملے اور کاری ضربیں جو مسلمانوں نے افریقیہ میں رومیوں کو لگائی تھیں۔ مسلمانوں کے بحری جنگی بیڑے کے غلبے کے بعد مشرقی اور جنوبی ساحلوں پر رومیوں کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا، وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ رومیوں کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر مسلمانوں کا بحری تسلط برقرار رہا تو وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ قسطنطین بن ہرقل شام، مصر اور برکا کے ساحلوں پر پے در پے شکستوں کا صدمہ سہنے کے بعد اب اپنے گمشدہ وقار اور ہیبت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا۔ رومی بحیرہ روم میں اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کن اور نتیجہ خیز مارکہ آرائی چاہتے تھے۔
تاکہ وہ اس کے جزیروں کو محفوظ بنا لیں اور بلاد عرب کے ساحلوں پر حملے کرتے رہیں۔ سکندریہ کی اہمیت کے پیش نظر رومی اسے مسلمانوں سے واپس لینا چاہتے تھے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ سکندریہ پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے اہل سکندریہ کا روم کے بادشاہ قسطنطین بن ہرقل کے ساتھ معاہدہ تھا۔ ناظرین، مارکے کے واقعات کے بارے میں اگر بات کریں تو مالک بن اوس بن حدثان کا بیان ہے کہ میں ذات السواری میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہمارا دشمن سے سمندر میں آمنا سامنا ہوا۔ دشمن کے پاس اس قدر کشتیاں تھیں کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی کشتیاں نہیں دیکھی تھیں۔ ہوا کا رخ بھی ہمارے خلاف اور رومیوں کے حق میں تھا۔ ہم کچھ دیر لنگر انداز ہوئے، وہ بھی ہمارے قریب ہی لنگر انداز ہو گئے۔ ہوا بھی رک گئی۔ ہم نے رومیوں سے کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان امن اور صلح ہونی چاہیے۔ وہ بولے، تمہیں امن دیا جاتا ہے، اب تمہاری طرف سے بھی ہمارے لیے صلح اور امن ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے رومیوں سے کہا، تم پسند کرو تو ساحل پر جنگ ہو، حتیٰ کہ ہم میں سے ایک فریق کامیاب ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو سمندر کے اندر ہی جنگ ہو۔ مالک بن اوس کا بیان ہے کہ رومیوں نے بیک زبان ہو کر کبر و نخوت سے کہا، جنگ پانی میں ہونی چاہیے، یقیناً پانی میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کو بحری جنگ کے سلسلے میں اپنے تجربے پر بڑا ناز تھا۔ وہ سمندری جنگ میں مہارت کی وجہ سے فتح کی بڑی امید رکھتے تھے۔ وہ سمندر کے اتار چڑھاؤ سے اچھی طرح واقف تھے اور اپنی فنی مہارت کے پیش نظر بھی بحری جنگ میں فتح کے واضح امکانات دیکھتے تھے۔ بالخصوص انہیں یقین تھا کہ مسلمان اس میدان میں نوارد ہیں۔ فریقین نے رات سمندر کے بیچ گزاری۔ مسلمان جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ان کا نقصان تھا، اس لیے ان کے قائد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ایک رات مہلت دیں تاکہ ہم اپنے معاملات ترتیب دے لیں اور دشمن کا جائزہ بھی لے لیں۔ مسلمانوں نے رات کو آہوزاری کرتے ہوئے دعائیں مانگیں اور تہجد ادا کی۔ رات بھر ان کی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح سنائی دیتی رہی۔ دوسری طرف کشتیوں سے ٹکرانے والی سمندری موجیں نغمہ سرائی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ رومی رات بھر کشتیوں میں ناقوس بجاتے رہے۔ صبح ہوئی۔ قسطنطین جلد ہی جنگ شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو اصحاب حل و عقد کو بلایا، مشورہ کیا، نہایت عمدہ حکمت عملی اختیار کر کے جنگ کرنے کا نقشہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ سمندر کے اندر ہوتے ہوئے بھی مجاہدوں کو اس طرح ترتیب دیا جائے جیسے وہ خشکی پر لڑ رہے ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنی بالیدگی کا کرشمہ تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کشتیاں دشمنوں کی کشتیوں کے قریب لے جاؤ۔ وہ اس قدر قریب جا پہنچے کہ ان کی کشتیاں دشمن کی کشتیوں سے ٹکرانے لگیں۔ اس دوران فدائی یا ہماری بولی کے مطابق غوطہ خور پانی میں اتر گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کی کشتیوں کو نہایت مضبوط رسوں سے رومیوں کی کشتیوں سے باندھ دیا، اس قدر کس کر باندھا کہ عین سمندر کے بیچ 1200 کشتیوں کا ایک میدان بن گیا۔ ہر 10 یا 20 کشتیاں ایک دوسرے کے ساتھ جز و لایفن کی طرح بندھی ہوئی تھیں، گویا کہ ایک اتنا زمین تھا جس پر مارکا برپا ہونے والا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتیوں کے کناروں پر مسلمانوں کی صف بندی کی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، خصوصاً سورہ انفال پڑھتے رہیں، کیونکہ اس میں اتفاق و اتحاد اور صبر و ثبات کا ذکر جمیل ہے۔ رومیوں نے لڑائی شروع کر دی۔ ان کے خیال کے مطابق ان کی فتح یقینی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ لڑائی سمندر کے اندر ہی ہوگی۔ وہ فتح کے آس لے کر مسلمانوں کی کشتیوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسی کاری ضرب لگائیں جس سے اسلامی بیڑے کی شان و شوکت پارا پارا ہو جائے۔ انہوں نے کشتیوں پر مسلمانوں کی صف بندی توڑ دی۔ پھر ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ فریقین سناٹے میں آ گئے۔ طرفین کے لیے یہ صورتحال بہت سخت تھی۔ خون کی ندیاں بہنے لگیں، سمندر کی موجیں لہو لہان ہو گئیں، لاشوں کے انبار تیرنے لگے۔ سمندر کی سرکش موجوں نے کشتیوں کو ساحل سمندر کی طرف دھکیل دیا۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور لاتعداد رومی مارے گئے۔ معروف مورخ تھوفمانس نے اس مارکے کو رومیوں کے لیے یرموک ثانی قرار دیا ہے۔ طبری نے اس مارکے کے متعلق لکھا ہے، اس مارکے میں پانی پر خون غالب آ گیا۔
رومیوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے کمانڈر سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی کو غرق کر دیں تاکہ مسلمانوں کا قائد نہ رہے، اس طرح ان کے حوصلے کمزور پڑ جائیں۔ ایک رومی کشتی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی سے آگے بڑھی اور اسے کھینچنے اور علیحدہ کرنے کے لیے اس پر رسہ پھینکا، لیکن علقمہ بن یزید غطیفی نے رسے پر چھلانگ لگا کر اسے کاٹ دیا اور قائد اور اس کی کشتی کو بچا لیا۔ سنگین مقابلے کے باوجود مسلمان ڈٹے رہے اور انہوں نے دیگر مارکوں کی طرح اس مارکے میں بھی بے مثل صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا صلہ اس طرح عطا فرمایا کہ انہیں فتح سے نواز دیا اور رومیوں کا بحری بیڑا شکست کھا گیا۔ ابن عبد الحکم کے بقول قریب تھا کہ قسطنطین گرفتار ہو جاتا، لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے اپنی قوت کو پارا پارا ہوتے دیکھا اور اپنی فوج کی لاشوں کے انبار سمندر میں تیرتے دیکھے جنہیں سمندر کی موجیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پھینک رہی تھیں، اسے اپنے بحری بیڑے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اس بیڑے کے بلبوتے پر اپنا وقار بحال کرنا چاہتا تھا، مگر یہی بیڑا پاش پاش ہو کر غرق ہوتا نظر آیا تو وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ وہ ایسی بے بسی کی حالت میں فرار ہوا کہ اس کا جسم زخموں سے چور چور تھا، حسرت اس کا کلیجہ مسل رہی تھی اور ذلت اور رسوائی کی دھول سے اس کا چہرہ اٹ گیا تھا۔ آخر کار وہ ذلیل و خوار ہو کر جزیرہ صقلیہ جا پہنچا۔ ہوائیں اس کی کشتی کو دھکیل کر جزیرے میں لے گئیں۔ وہاں کے باشندوں نے اس سے صورتحال دریافت کی۔ اس نے اپنی حالت زار بتائی تو انہوں نے کہا، تو نے نصرانیت کو رسوا کیا ہے، ہمارے مردوں کو فنا کر دیا ہے، اگر مسلمان یہاں آ جائیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے جو ساتھی کشتیوں میں سوار ہو کر آئے تھے انہیں چھوڑ دیا۔ ناظرین، مارکہ ذات السواری کے نتائج کی اگر بات کریں تو ذات السواری مسلمانوں کے لیے ایک انوکھا مارکہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان بحری جنگ سے ناآشنا تھے، مگر اس نئے نویلے بحری بیڑے پر سوار اسلام کے سپاہیوں نے صبر و استقلال، ایمان و فراست اور جنگی مہارت کا ایسا ثبوت دیا کہ دشمن کو نہ صرف پریشان کر دیا بلکہ ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دیں۔ ان کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں گھسنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں نے دشمنوں کی کشتیوں کے بادبان اور مستول کھینچنے کے لیے لمبے لمبے آنکڑے استعمال کیے۔ یوں مارکہ رومیوں کے لیے ایک زبردست شکست کی شکل میں اختتام کو پہنچا۔ ذات السواری رومیوں کی سیاست میں مسلمانوں کے حق میں خط فاصل کی صورت اختیار کر گیا۔ انہیں ادراک ہو گیا کہ وہ اپنا وقار بحال کرنے یا مصر اور شام کو واپس لینے کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کل تک جو سمندر بحیرہ روم کہلاتا تھا، آج اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ بحیرہ روم کی مانوی رومیت نابود ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے صرف ایک نام رہ گیا، مسلمان قبرص، کریت، کارسکا، سارڈینیا، سسلی اور جزائر بلیارک فتح کر کے آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ وہ اٹلی اور فرانس تک جا پہنچے۔ قسطنطین قتل ہوا، اس کے بعد اس کا چوتھے نمبر پر چھوٹا بیٹا برسر اقتدار آیا۔ وہ ابھی تک نوعمر اور ناتجربہ کار تھا۔ اس بنا پر آگے چل کر مسلمانوں کے لیے روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر بحری اور بری حملے کے حالات سازگار ہو گئے۔ یقینی فتح مندی کے لیے روحانی تیاری اور ذہن سازی نہایت ضروری ہے۔ اس طرح دل خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر بندہ مومن تہجد پڑھتے ہوئے اور ذکر الہی کرتے ہوئے رات گزارے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عزت کا واسطہ دے کر اس سے مدد طلب کرے اور پھر امکان بھر تمام جنگی اسباب بھی بروئے کار لائے، تو وہ دشمن کا سامنا ایسی مستعد اور عالی مرتبت روح سے کرتا ہے کہ اسے موت کا ذرا بھر خوف نہیں ہوتا۔ اسے پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ مارکے جو نصف تاریخ کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں۔ ہم انہیں اپنے فکر و عمل کے لیے چراغ راہ بناتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی یقیناً رہنمائی کا نمونہ اور ان کی سیرت لائق اتباع ہے۔
بحیرہ متوسط اب بحیرہ اسلامیہ بن گیا تھا اور اسلامی بحری بیڑے کو بحر متوسط میں بالادستی حاصل ہو گئی تھی۔ یہ بیڑا تسلط اور قذاقی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد دعوت اللہ کو فروغ دینا، مشرکین کی قوت اور شان و شوکت کو توڑنا، کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی پنپنے والی تہذیب کو پروان چڑھانا اور پھیلانا تھا۔ مسلمان بحری علوم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے کشتیاں بنانے اور سمندر میں کام آنے والے ہتھیاروں کی صنعت کو فروغ دیا، بحری جنگ کرنے کے فنون و اسالیب سیکھنے کی طرف توجہ دی، جہاز رانی سے متعلقہ علم فلکیات پڑھنا شروع کیا، بحری نقشوں پر مختلف مقامات کی پہچان شروع کی۔ اس کے لیے انہوں نے کتب نما یعنی سمت معلوم کرنے کا آلہ متعارف کرایا اور اسے اس حد تک ترقی دی کہ بعد میں یورپی ملاحوں کرسٹوفر کولمبس اور امریکو ویسپیسی وغیرہ نے اپنے اکتشافات میں اس سے استفادہ کیا۔ اس مارکے سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح نمایاں ہو کر سامنے آ گئی کہ اگر عقیدہ صحیح اور پختہ ہو تو عسکری تجربہ فوجوں کی تعداد اور تیاری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ رومیوں کی زمانہ قدیم سے سمندروں سے وابستگی تھی اور بحری جنگوں کا انہیں بخوبی تجربہ تھا، جبکہ مسلمان اس میدان میں نووارد تھے۔ انہیں سمندر میں جنگ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں رومیوں کی کثرت اور تجربے کے باوجود غالب کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کی توفیق بخشی تھی۔ اس مارکے میں مسلمانوں کی طرف سے جس قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا تھا وہ ان کے قائد سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ارادی، بہادری، تحمل اور جنگی نظم و نسق پر ان کی مضبوط گرفت کا نتیجہ تھا۔ یہ مارکہ مسلمانوں کی جرأت و بہادری، اللہ کے دین کی سربلندی اور اسلامی مملکت کا وقار بڑھانے کے لیے جنگوں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی درخشاں مثال بن گیا۔ ناظرین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بہت سے صوبے اور شہر فتح کرائے، مملکت اسلامیہ میں وسعت پیدا ہوئی اور سلطنت محمدیہ پھیل گئی، مصطفی پیغام شرق و غرب میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے مصداق مسلمانوں کو ہر طرف غلبہ حاصل ہوا۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، وہ یعنی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، چاہے مشرکین کو برا ہی لگے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسریٰ مر چکا، لہٰذا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، کیسر کی ہلاکت کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیے جائیں گے۔ ناظرین، دعوت اسلام سے پہلے قوموں کے مابین جنگوں کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ زمین تھی۔ جب ایک قوم کسی خطہ زمین پر قابض ہونا چاہتی تو دوسری قوم اسے اپنا حق سمجھتے ہوئے جنگ کرتی، یا پھر جنگ کسی شہر یا قبیلے پر ظلم و زیادتی کے باعث ہوتی تھی۔ عہد نبوت اور خلفۂ راشدین کے دور میں جنگ مقاصد بدل گئے۔ مسلمانوں کا مقصد کسی کی زمین کو غصب کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ زمین میں ان کے عقیدے کی برتری اور نگرانی ہو۔ اس لیے وہ مشرکین اور مجوسیوں وغیرہ کے فاسد اور منحرف عقائد سے ٹکرا گئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہ صرف جنگی تبدیلی ہی نہیں تھی، بلکہ یہ فکر و عمل کا بالکل نیا انقلابی منشور تھا، جس کی عالمی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمان مجاہدین اپنے دشمن کے روبرو اس کی دائمی بھلائی کے لیے سب سے پہلے اسلام پیش کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے کہ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ انکار کرتے تو کہتے، ہمیں ٹیکس ادا کرو
اور اسلامی مملکت کے تابع ہو جاؤ، بصورت دیگر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان فتوحات سے ایسی بے مثال پالیسی نے جنم لیا جس نے تمام قوموں کو راضی اور خوشنود کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں عدل اور مساوات کے خلاف کینہ تھا۔ فتنہ برپا کرنا اور کفر و عصیان پر جمے رہنا ان کے خمیر میں داخل تھا۔ ایسے ہی لوگوں نے مسلمانوں کو بسا اوقات سختی کرنے اور سزا دینے پر مجبور کیا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لازمی فوجی بھرتی کرنے کے حکم کے نفاذ کا سبب غزوہ قادسیہ بنا۔ آپ نے صوبوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اچھے اچھے سمجھدار شاہ سوار گھوڑے اور اسلحہ پیش کریں۔ اگر لوگ رضامندی سے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں حکماً لایا جائے۔ انہوں نے اپنے پختہ ارادے پر عمل کرتے ہوئے انہیں اس بارے میں جلدی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، کسی کو پیچھے نہ چھوڑو، ہر سمجھدار فرد کو میرے پاس بھیج دو اور اس معاملے میں جس قدر ممکن ہو عجلت سے کام لو، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی کہ جہاد کے لیے باقاعدہ فوج وقف ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے مردم شماری کرائی، اسے باقاعدہ مدون کیا اور مسلمانوں کے سالانہ وظائف مقرر کیے تو وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے دیوان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری فوج کا باقاعدہ شعبہ بھی قائم کر دیا۔ باضابطہ فوجیوں کی تنخواہیں مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کی جاتی تھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحری جنگ کی اجازت دی تو انہیں حکم دیا کہ وہ بحری مارکے کے لیے کسی شخص کو مجبور نہ کریں، بلکہ جو اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے وہی جائے۔ جہاں تک بری مہمات کی تکمیل کا تعلق ہے تو اس کے لیے باضابطہ فوج کے تنخواہ دار سپاہیوں کا محاذ پر جانا اس طرح ضروری تھا جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ضروری قرار دیا گیا تھا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے ضروری تھا کہ سرحدوں کی حفاظت کی پالیسی جاری رکھی جائے اور دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے نگران دستے مقرر کیے جائیں۔ اس کی دو صورتیں تھیں، وہاں نگران فوجی دستے مقرر کیے جائیں، سرحدوں پر چھانیاں اور چوکیاں بنا دی جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مامور فوجی دستوں کے کمانڈروں کو لکھا، اما بعد تم مسلمانوں کے محافظ ہو، ان کا دفاع کرنے والے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے لیے جو قواعد و ضوابط مقرر کیے وہ ہم سے مخفی نہیں، ہمیں ان کا بخوبی علم ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر اس مقام کسی اور پر لے آئے گا۔ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس شرف و عزت سے مجھے نوازا ہے، میں بھی اس کے تقاضے پورے کروں گا اور اپنی ذمہ داریاں بہرحال پوری کروں گا۔ انتظامی آسانی کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شام اور جزیرے کو باہم مدغم کر دیا۔ اس کے منتظم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان علاقوں کی سرحدوں کی ذمہ داری بھی ایک ہی نظام کے تحت تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ شمشاد کی سرحد پر خود چڑھائی کریں یا کسی تجربہ کار، بااعتماد اور بہادر کمانڈر کو روانہ کریں جو رومیوں سے قتال کی رغبت رکھتا ہو۔ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ انطاکیہ کی سرحد کی حفاظت کا اہتمام کریں، اس مقصد کے لیے لوگوں کو وہاں زمینیں الاٹ کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا۔ آپ سرحدوں پر بھرپور توجہ دیتے تھے، سرحدی علاقوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے معتمد اہلکاروں کو سرحدوں کے دورے پر بھیجتے رہتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اموریہ فتح کیا تو رومی فوج انطاکیہ اور طرطوس کی سرحدوں کے مابین تمام قلعے خالی چھوڑ کر چلی گئی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں شام، جزیرہ اور کنسرین کے فوجی باشندوں کو ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ وہ یہیں آباد رہیں تاکہ غزوات سے واپسی پر ان کی پشت محفوظ رہے اور وہ ان کے پیچھے کی جانب سے دفاع کریں۔ پھر 1 یا 2 سال بعد یزید بن ہرعبسی کو رومیوں پر فوج کشی کے لیے بھیجا تو انہیں بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ گرمائی اور سرمائی مہمات پر بھیجی جانے والی فوج کے سپاہ سالار جب رومی شہروں میں داخل ہوتے تھے
تو وہ بھی دشمن کے زمین سے نکلنے تک اپنے پیچھے بھاری لشکر سرحد پر چھوڑ جاتے تھے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور گورنری میں شام کے ساحلوں اور قلعوں پر بڑے کامیاب مارکے لڑے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ سکندریہ کی سرحد پر باقاعدہ فوج مقرر کر کے اسے محفوظ بنائیں اور فوجیوں کو پابندی سے بروقت تنخواہیں دیں۔ وہاں ان کی ڈیوٹیاں باری باری لگائیں تاکہ وہ ایک ہی جگہ ڈیوٹی سے اکتا نہ جائیں۔ انہوں نے ایک حکم میں لکھا، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سکندریہ کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ رومی 2 مرتبہ عہد شکنی کر چکے ہیں، لہٰذا سکندریہ میں سیکیورٹی کا انتظام مضبوط رکھیں۔ سکندریہ کی سرحد پر باقاعدہ تنخواہ دار سپاہیوں کو مقرر کریں اور ہر 6 مہینے کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا کریں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گرمیوں اور سردیوں کی مناسبت سے دشمنوں پر حملوں کا خصوصی بندوبست کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں درپیش مشکلات کو آسان کرنے کی کوششیں کیں۔ ان حملوں کی کمانڈ اور اہتمام بڑے بڑے سپاہ سالار اور گورنر خود کرتے تھے، جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منبج، یہ ایک قدیم شہر ہے، اس میں پل تعمیر کرایا تاکہ گرمیوں میں حملے کرنے والے مجاہدین اس پل سے آسانی سے گزر سکیں۔ اس سے پہلے اس علاقے میں کوئی پل تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں پر حملے کا منتظم بنایا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ جسے چاہیں گرمیوں میں رومیوں پر حملے کے لیے سپاہ سالار مقرر کر دیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری سفیان بن عوف کو سونپی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں موسم گرما میں وہی رومیوں پر حملے کے سپاہ سالار رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں سردیوں اور گرمیوں کے یہ حملے خشکی تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ آپ کے عہد میں دشمنوں پر بحری حملے بھی سال بھر جاری رہتے تھے۔ ناظرین، حبیب بن مسلمہ فہری نے آرمینیا پر حملہ کیا تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے لشکر لے کر اہل شام کی مدد کے لیے پہنچے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حبیب نے آرمینیا میں رومیوں کو شکست دے دی۔ اہل شام کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اہل کوفہ وہاں پہنچے تو مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حبیب نے اس صورتحال سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا۔ انہوں نے اس بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے رہنمائی طلب کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دیا کہ اہل شام مال غنیمت میں اہل کوفہ کو بھی شامل کریں۔ یہ خط حبیب بن مسلمہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے اس کا متن شامی فوج کو سنایا تو شامیوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اہل کوفہ کو مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن عامر نے قیس بن حیثم سلمی کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ انہوں نے طبیسن، بادغیس، ہرات اور کوہستان کے باشندوں کو ساتھ میں لایا اور 40,000 کا لشکر لے کر خراسان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہاں پہنچنے کے بعد قیس بن حیثم نے عبداللہ بن خازن سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ میں امیر ہوں۔ میرے پاس ابن عامر کا معاہدہ بھی ہے کہ جب خراسان میں جنگ ہوگی تو میں امیر ہوں گا۔ پھر ایک خود ساختہ تحریر انہیں دکھائی۔ قیس بن حیثم رحمہ اللہ نے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ قیس بن حیثم نے یہ قربانی اس لیے دی کہ مسلمان متحد رہیں، ان کا شرازہ نہ بکھرے اور اختلاف کی وجہ سے کمزور ہو کر وہ دشمنوں سے شکست نہ کھا جائیں۔ ان کے اس اقدام کا ثمر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ میں وسعت پیدا ہوئی تو سپہ سالاروں نے صلح کے بعض معاہدوں میں یہ شرط لگانے کی ضرورت محسوس کی کہ جب مسلمانوں کا لشکر ان کے علاقے سے گزرے گا تو اہل علاقہ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ مویشی، کھانے پینے کا سامان فراہم کرنے کے علاوہ لشکر کی دیگر جنگی ضروریات بھی پوری کریں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح مسلمانوں کو مرکزی قیادت سے رسد طلب نہیں کرنی پڑے گی، یوں وہ سامان اٹھانے کی مشقت سے بھی بچ جائیں گے۔ اس طرح یہ شرط فتوحات میں ان کی ممد و معاون ثابت ہوگی۔
وہ زیادہ مؤثر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے اور پیش قدمی آسان ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ از خود دشمنوں کے حالات پر نظر رکھتے اور ان کی چھان بین بڑے اہتمام سے کرتے۔ اس سلسلے میں آپ کے سپاہ سالار بھی اپنے پیش رو سپاہ سالاروں کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ دشمن کے حالات اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بڑی چھان بین کرتے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے جاسوس بھی چھوڑتے تھے۔ مسلمان جن لوگوں سے صلح کا معاہدہ کرتے تھے ان پر یہ شرط بھی عائد کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہ رکھیں گے، مسلمانوں کے جاسوس بن کر ان کی معاونت کریں گے اور انہیں دشمن کے حملوں سے پیشگی مطلع کریں گے۔ ناظرین، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عظیم پختہ کار سپہ سالار تھے۔ عقیدے کی پختگی اور صلابت کی بنا پر عوام اور دوسرے رؤساء ان پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیری اور امور دین کا وافر علم بھی عطا کیا تھا، اس لیے وہ سراقہ بن عمر کی وفات سے اپنی شہادت تک باب الابواب دربند کے گورنر رہے۔ خلفاء کی تبدیلی، کوفہ کے گورنروں اور سپہ سالاروں کی تبدیلی کے باوجود انہیں ان کے منصب سے معزول نہیں کیا گیا۔ عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے شاہ سوار تھے۔ دشمن سے آمنے سامنے کی لڑائی پر یقین رکھتے تھے، خیانت کرنے، دھوکہ دینے اور پیچھے سے حملہ کرنے کے قائل نہیں تھے۔ دربند اور بحر خزر کے جنوب اور مغرب میں معاملات کے استحکام، امن و امان کے قیام اور نظام کی بہتری میں آپ کی سیرت حسنہ کے اثرات اس قدر گہرے تھے کہ یہ خطے اسلام کی دعوت پھیلانے اور شمال میں فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ طرح طرح کی مشکلات اور اتار چڑھاؤ کے باوجود ان دور دراز خطوں میں 1400 سال بعد آج بھی اسلام موجود ہے۔ آپ کے لازوال تاریخی کارناموں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ بلنجر فتح کرنے نکلے اور دربند عبور کیا تو بادشاہ شہریار نے پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اہل بلنجر اور ترکوں پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ دربند سے پیچھے رہیں اور ہمارے ملک میں مداخلت نہ کریں۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم تمہارے گھر میں داخل ہوئے بغیر ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ہمارے ساتھ ایسی قومیں ہیں کہ اگر ہمارا امیر ہمیں آگے بڑھتے رہنے کی اجازت دے تو ہم روم یعنی سد ذوالقرنین یا دیوار چین تک چلے جائیں گے۔ شہریار نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسی قومیں ہیں؟ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ وہ صدق نیت سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی وہ حیادار اور باعزت تھے۔ قبول اسلام کے بعد ان کی حیا اور شرف و عزت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ غلبہ اور فتح و نصرت انہی کا مقدر ہے، الا یہ کہ کوئی ان سے بڑھ کر عزت و شرف والا آ جائے یا وہ خود اپنے حال سے غافل ہو جائیں۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بلنجر پر حملہ کیا تو ترکوں نے کہا، ہم پر حملے کی جرت وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ فرشتے ہوں اور وہ انہیں موت سے بچائیں۔ چنانچہ ترک میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ بند ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیضہ سے جو بلنجر سے 2 فرسخ تقریباً 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سالم و غانم کامیاب واپس ہوئے۔ اس مہم میں ان کا ایک فرد بھی شہید نہیں ہوا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پے در پے فتوحات اور دین سے وابستگی کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے اور عزائم نہایت بلند ہو گئے تھے۔ اس کے برعکس ان سے مقابلہ کرنے والی قوموں کے حوصلے نہایت پست ہو گئے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے جن قوموں سے بھی جنگ کی ان پر غالب آئے، اس لیے ترک بھی مرعوب ہو گئے، مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے اور بھاگ کر قلعے میں بند ہو گئے۔ چنانچہ اس غزوے میں عملاً کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس لیے کوئی مسلمان شہید بھی نہیں ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دیندار، پرہیزگار اور حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ مفتوحین کے ساتھ ان کا کریمانہ رویہ امن و امان، استحکام، نظم و ضبط اسلام کے فروغ کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نہایت با وفا اور بدرجہ غایت امانت دار انسان تھے۔ مسلمانوں کے دربند فتح کرنے سے
پہلے دربند کے حاکم نے چین کے بادشاہ کو تحائف بھیجے۔ قاصد واپس آیا تو دربند مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ قاصد کے پاس چین کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے کچھ تحائف تھے، ان میں نہایت قیمتی سرخ پتھر یاقوت بھی تھا۔ قاصد کے واپس پہنچنے کے وقت دربند کا حاکم سیدنا عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں موجود تھا۔ اس نے وہ تحائف اپنے قاصد سے وصول کیے اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیے، لیکن انہوں نے یاقوت دیکھ کر فوراً واپس کر دیے۔ دربند کا حاکم ہکا بکا رہ گیا، نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا، عبد الرحمن کا یاقوت دیکھ کر اس طرح واپس کر دینا دربند سے بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، آپ مجھے آل کسریٰ کے حکمرانوں سے کہیں زیادہ محبوب ہیں۔ اگر میں ان کی سلطنت میں ہوتا اور انہیں اس یعنی یاقوت کی خبر ملتی تو وہ مجھ سے یقیناً چھین لیتے۔ اللہ کی قسم، جب تک آپ اور آپ کا خلیفہ اسی طرح امانت داری سے لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، کوئی سورما آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ دربند کے بادشاہ کا مسلمان سپہ سالار کی امانت اور وفا پر حیران ہونا اور اس قدر شدید تعجب کا اظہار کرنا بے جانا تھا، کیونکہ اس کی تمام عمر خیانت اور غداری سے اٹے ہوئے ماحول میں گزری تھی۔ جب اس نے مسلمانوں کی مثالی امانت داری اور بلا امتیاز وفا دیکھی تو وہ بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اپنے کھوئے ہوئے ملک اور سابقہ بادشاہوں کو بھول گیا اور امانت و وفا کے نادر مظاہر دیکھ کر بے اختیار دل کی گہرائیوں کے جذبات و احساسات کو لفظوں کا جامہ پہنانے لگا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ نہایت قیمتی یاقوت قبضے میں لینا ان کا شخصی حق ہے، نہ مسلمانوں کے بیت المال کا۔ یہ قیمتی ہیرا اور مٹی ان کے نزدیک برابر تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مہمان نواز، خوددار، غیرت مند، متقی، پرہیزگار، زہد و ورع والے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ان کی عمر کا اکثر حصہ جہاد اور گورنری میں گزرا، اس کے باوجود ان کے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان موجود نہ تھا۔ آپ 32 ہجری میں بلنجر میں شہید ہوئے۔ ناظرین، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عہد عثمانی کی فتوحات کے سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف صحابیت حاصل تھا، گو متاخر اسلام تھے۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آئیے اب ذکر کرتے ہیں سلمان بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ پہلے جلیل القدر صحابی ہیں جو کوفہ میں منصب قضا پر فائز ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شریف سے پہلے آپ کو کوفے کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دوبارہ کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی سیدنا سلمان بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو قاضی مقرر کیا۔ آپ قاضیہ میں بھی رہے، فیصلے کرتے رہے، پھر مدائن کے قاضی مقرر ہوئے۔ یاد رہے کہ ہر شخص منصب قضا کا اہل نہیں ہوتا، خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ نہایت مشکل کام تھا، اور کوفہ میں منصب قضا پر فائز ہونا اس سے بھی زیادہ کٹھن بات تھی، کیونکہ وہاں ایک طرف عرب کی بڑی بڑی شخصیات اور کبار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا ٹھٹھ لگا رہتا تھا، اور دوسری طرف مختلف قبائل اور قوموں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ شرعی امور میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ استقامت، عدل اور دینداری ان کا امتیازی وصف تھا۔ نہایت روشن دماغ اور با اثر شخصیت کے مالک تھے، اسی وجہ سے تمام لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ مدائن اور دربند کی فتح میں غنیمتوں کی تقسیم کی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد ہوئی۔ یہ آپ کی پاک دامنی کی بہت بڑی سند ہے۔ نیکی کی حالت یہ تھی کہ ہر سال حج کرتے۔ آپ سے کئی کبار تابعین نے احادیث روایت کی ہے۔ آپ معتدل اور راست باز لوگوں کے لیے نادر نمونہ تھے، نہایت فیاض، مہمان نواز، باوقار، غیرت مند، صدق و وفا کے پیکر اور اچھائی کے دوست تھے۔ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ان کی ساری زندگی جہاد، گورنری اور منصب عدالت میں بسر ہوئی۔ اس کے باوجود دنیا سے ان کی بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ شہادت کے وقت ان کی ملکیت میں نہ کوئی گھر تھا، نہ درہم و دینار کی کوئی نقدی،
وہ علم و نظر اور قائدانہ صلاحیتوں میں اپنے دوستوں سے برتر تھے۔ کوفہ میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد گورنری میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ وہ اہل کوفہ کی امدادی فوج شام بھیجیں اور ایسے شخص کو قیادت پر مامور کریں جس کی بہادری، جنگی مہارت اور دینداری پر وہ مطمئن ہوں۔ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نہایت خطرناک مہم کے لیے فی الفور بغیر سوچے سمجھے سیدنا سلمان بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے سربرآوردہ سپہ سالاروں اور عظمائے کوفہ میں سے سلمان بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہادری اور جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ مثالی ورع و تقوی کا جوہر بھی موجود تھا۔ آپ جنگی مہموں میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے تھے، لوگوں کی قیادت کرنے کا طویل تجربہ اور مہارت رکھتے تھے۔ آپ دوران جنگ گھوڑوں کے جوڑوں پر نیزہ یا تیر مارنے میں ایک قصاب سے بھی زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ یہ وصف آپ کی تیر اندازی کی مہارت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ بہترین گھوڑ سوار اور گھوڑوں کی تمام اقسام سے بخوبی آگاہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں جہاد کے لیے گھوڑے تیار کر رکھے تھے۔ صرف کوفہ میں 4000 گھوڑے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب دشمن سرحد اسلامیہ کا رخ کرتا تو مسلمان ان گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمن سے قتال کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ آپ گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ آپ کا قول ہے، میں نے اپنی تلوار سے 100 زرہ پوشوں کو قتل کیا، وہ سب کے سب غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو بھی باندھ کر قتل نہیں کیا۔ آپ اپنے کافر دشمن کو بھی جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا میدان قتال میں باندھ کر قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے مہلت دیتے تھے، پھر اسے ایک مد مقابل کی طرح مقابلے کی دعوت دیتے تھے، پھر موقع پاتے ہی اسے قتل کر دیتے تھے۔ اس طرح نہ یہ دھوکے سے قتل کرنا ہوتا اور نہ ہی یہ باندھ کر قتل کرنے کے زمرے میں آتا تھا۔ آپ ثواب کی نیت سے جہاد کرنے والے اس مجاہد کے لیے بہترین نمونہ تھے جو صرف اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اور انجام کار سے بے خوف و خطر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، آپ خون سے لت پر زمین پر گرے لیکن تلوار آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ آپ کا روشن ماضی اور رہتی دنیا تک باقی رہنے والے منفرد کارنامے ہر سپاہی اور سپہ سالار کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ 32 یا 33 ہجری میں شہید ہوئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔